اس ویڈیو میں دعا کے اوقات بتاؤں گی جن میں لوگوں کی دعا جو ہوتی ہے وہ مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک پروٹوکول دیا گیا ہے ان اوقات کو، اللہ پاک نے ان خاص اوقات کو دعاؤں کی قبولیت کے لیے رکھا ہے۔ ایک خاص طور پہ کہا جائے تو VIP ٹائم کوئی، جن میں سے آپ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں گے وہ دعا آپ کے حق میں ہوگی، یعنی کہ قبول کر لی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو، یعنی کہ دعا کی قبولیت کے ریلیٹڈ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکشنز کروں گی، جو کہ آپ کی ہر دعا قبول اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن کچھ اور ایسے خاص اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیے ہیں کہ ان وقت کو اگر وہ قبولیت کے وقتوں میں دعا کرتا ہے تو وہ جلد مقبول ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ رمضان مبارک میں دعا کی قبولیت کا خاص درجہ ہے۔ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی خاص قرار پائی ہے جس میں دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ اگر عام دنوں کی بات کی جائے تو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ علم نہیں ہوگا کہ اللہ پاک ایک ہی دن میں آپ کو کتنے مواقع فراہم کرتا ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ اور یہ بات صرف عام دنوں کی نہیں بلکہ رمضان مبارک کی فضیلت سے بھی ہے، لیکن فی الحال اگر رمضان مبارک نہیں ہے لیکن اس کے درجات اس سے بھی زیادہ ہیں کہ ایک ہی دن میں آپ کے ساتھ بہت سے مواقع جو ہیں، بہت سی جو اپرچونٹیز ہیں آپ کو فراہم کی جاتی ہیں تاکہ آپ اپنی دعا کو قبول کروا سکیں۔ ویسے تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں دیر سویر ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پاک ذات بہتر جانتی ہے کہ ہماری دعائیں کب ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہیں۔ اس لیے ہر خاص اوقات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو وداؤٹ اسکپ کیے دیکھیں تاکہ کوئی بھی خاص اوقات آپ سے مس نہ ہو جائے، اور اگر وہی خاص اوقات آپ سے مس ہو گیا جس میں آپ کی دعا قبول ہونی ہے تو آپ کے لیے افسوس ہوگا۔ دعا کی قبولیت کے خاص اوقات آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے جو خاص وقت یعنی کہ جس کی فضیلت انتہا کی ہے وہ ہے فرض نمازوں کے بعد مانگی گئی دعائیں۔ جو دعائیں ہم فرض نمازوں کے بعد مانگتے ہیں وہ لازماً قبول ہوتی ہیں، تو اسی طرح پہلے نمبر پر فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنا ہے۔ یہ پہلے نمبر پر اس لیے میں مینشن کروں گی کیونکہ یہ فرض ہے، ان سے آپ انکار نہیں کر سکتے، ان کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، اور اس سے کتنا گناہ ملتا ہے اس بات کا بھی آپ کو علم ہوگا کہ قیامت کے روز وہ شخص عذاب کا حقدار ہوگا جو فرض نمازیں نہیں پڑھتا۔ اور آج کل تو ویسے بھی نیو جنریشن سب جو بڑی سے بڑی تباہ بربادیاں دیکھ رہی ہیں، ان کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ فرض نمازوں کو چھوڑ گئے ہیں، فرائض کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو کبھی کبھار پڑھتے ہیں۔ نماز تو ویسے بھی کسی بھی حال میں معاف نہیں، اسی وجہ سے وہ بڑے سے بڑے مسائل کا سامنا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتیں۔ جب ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو اللہ پاک دعا کو جلد قبول نہیں فرماتا، اور بعض اوقات تو دعا قبول ہوتی ہی نہیں ہے۔ پھر ہمیں سچی توبہ کرنی پڑتی ہے، اللہ پاک کو منانا پڑتا ہے، اللہ پاک سے اپنے خاص یا پھر یوں کہوں جو ہم ڈیلی بیسس پر گناہ کرتے ہیں ہم اس کی توبہ کرتے ہیں، پھر اس سے اللہ پاک کی ذات کو اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ وہ گناہ وہ کام نہیں کریں گے جو اللہ پاک کو ناراض کر دے۔ پہلا آپ کو بتا دیا کہ فرض نمازوں کے بعد یعنی کہ 5 نمازوں کے بعد آپ دعا کو مانگا کریں۔ اگر جلدی ہو تو آپ یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا بہت ہی زیادہ لوگ پڑھتے ہیں، اور یہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، جس میں آپ دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ یہ جو دعا ہے بہت ہی زیادہ خاص دعا ہے۔ فرض نمازیں چونکہ 5 ہیں تو آپ کو عام دنوں میں 5 وقت موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی دعا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ الہی میں پیش کریں، جو کہ قبولیت کا خاص درجہ رکھتی ہیں۔ اب سیکنڈ نمبر پر ہے وہ خاص وقت یعنی کہ تہجد کا وقت۔ فرض نمازوں کے بعد جو نفلی عبادت آتی ہے وہ تہجد کی نماز بھی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد بے شک سب سے افضل نماز تہجد کی نماز قرار پائی گئی ہے۔ رات کا جو تہائی حصہ ہوتا ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود پہلے آسمان پر آ کر فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود پکار کے بلا رہا ہوتا ہے اپنے بندے کو کہ مانگو مجھ سے میں عطا کروں،
تو یہ وہی وقت ہے کہ الحمدللہ تہجد ایسا وقت ہے کہ نماز پڑھنے سے ایک نہیں بہت سے لوگوں کو ایک خاص معجزات نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ بہت سے معجزات پیش ہونے لگتے ہیں۔ یہ جو موقع ہے یہ بہت ہی زیادہ خاص اور بہت ہی زیادہ ایسا عمل ہے اور ایسا دعا کا وقت ہے کہ اگر انسان تہجد کی نماز میں کوئی بھی ایسی دعا جو صدیوں سے پوری نہ ہوئی ہو، اور اگر تہجد کی نماز میں اس کو رو کر گڑ گڑا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار مانگتا ہے تو بے شک اس کی وہ دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ ایک موقع آپ کو دیا جاتا ہے ایک ہی دن میں 5 وقت، یعنی کہ 5 وقت نماز کا، اس کے بعد تہجد کا وقت، اور اس کے ساتھ ہی اگر اسی دن نمازوں میں جمعہ کا دن بھی آ جائے تو جمعہ کے دن میں بھی ایک گھڑی رکھی گئی ہے جس میں دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ وہ قبولیت کی گھڑی کب ہے وہ آپ سب جانتے ہوں گے، وہ عصر کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک، یا پھر آپ جمعے والے دن یعنی کہ جس دن جمعہ ہو اس دن جمعہ جس دن شروع ہونے لگے، شروع ہونے سے لے کر جماعت قائم ہونے تک بھی یہ ایک خاص وقت ہے جس میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ دونوں وقتوں میں کوئی بھی ایک وقت ہے جس میں اگر آپ دعا مانگیں سچے دل سے تو وہ قبول کی جاتی ہے۔ جمعے کے دن جو بھی وقت قبولیت کا ہوتا ہے، جب آپ اس کو سچے دل سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کو خالی نہیں لٹاتی۔ تو مثال کے طور پر اگر وہی دن جمعے کا بھی ہوگا اور اسی دن میں آپ کو 5 نمازیں بھی دی گئیں، جمعے کا دن بھی دیا گیا، تہجد بھی دی گئی، تو آپ سوچئے ایک ہی دن میں آپ کو کتنے موقع فراہم کیے جاتے ہیں کہ آپ اپنی دعاؤں کو مقبولیت کے درجے تک لے کر جا سکتے ہیں۔ یہ جو موقع ہے یہ 7واں موقع مل رہا ہوگا دعا کو قبول کروانے کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ ہے بدھ کے دن ظہر سے عصر کے درمیان دعا کو قبول کروانا، جو بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد فتح میں 3 دن یعنی کہ پیر، منگل اور بدھ کے دن 3 دن دعا جو ہے وہ مانگی جا رہی تھی۔ بالآخر بدھ کے دن روز یعنی کہ 2 نمازوں کے درمیان، وہ نماز ہے ظہر اور عصر کی نماز، یعنی کہ بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان آپ نے دعا کو مانگا تو وہ قبول ہو گئی۔ دعا کی قبولیت پر آپ کے چہرے انوار پر بہت ہی زیادہ خوشی اور سکون کے آثار دکھائی دیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی بھی اہم معاملہ پیش آتا ہے تو میں اسی گھڑی کا انتظار کرتا ہوں، یعنی کہ بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان کی جو خاص گھڑی ہے میں اس کا انتظار کرتا ہوں اور اس میں دعا مانگتا ہوں، اور میں کبھی بھی اس وقت دعا مانگنے میں مایوس نہیں ہوا، یعنی کہ ہمیشہ میری دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وقت وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کے وقت، یا پھر جب قرآن پاک آپ مکمل کر لیں، جس کو عام زبان میں لوگ ختم القرآن بھی کہتے ہیں، اس وقت بھی آپ دعا کو قبول کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو خاص وقت آتا ہے وہ ہے اذان اور اقامت کے دوران، یہ بھی وہ وقت ہے جس میں آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ دن میں اب آپ حساب لگا لیجئے کہ 5 وقت نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور وہ 5 وقت میں جو اذان دی جاتی ہے آپ ان اذان کے درمیان بھی اپنی دعا کو قبول کروا سکتے ہیں۔ اور اقامت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک جماعت کھڑی نہیں ہو جاتی تب تک بھی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو پیش کر سکتے ہیں، یعنی کہ قبولیت کے درجے تک لے کر جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ جنگل میں ہوتے ہیں یا کسی بیابان، کسی سنسان سی جگہ پر جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا آپ کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، وہاں جب آپ نماز ادا کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، یہ موقع بھی قبولیت کی گھڑیوں میں سے ایک خاص موقع ہے۔ اس لیے جب آپ کہیں بھی تنہا اکیلے ہوں، جہاں آپ کو علم ہو کہ آپ کے ساتھ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت موجود ہے، بے شک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ہر وقت موجود رہتا ہے، لیکن اس طرح اگر آپ سنسان اور ویران سی جگہ پر موجود ہوں تو تب بھی اگر آپ خالص دل سے عقیدے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا مانگیں گے تو بے شک وہ بھی مقبول کی جائے گی۔ اور اس کے بعد جو وقت آتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ ہے سجدے میں دعا کرنا، سجدے کی حالت میں دعا کرنا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف فرض نمازوں کے سجدے میں ہی دعا کر سکتے ہیں، بلکہ نفلی نمازیں جب آپ پڑھتے ہیں تب بھی آپ ان کے سجدے میں جا کر دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے انتہا کا قریب یعنی کہ بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ نماز پڑھتے وقت جب سجدے میں دعا مانگیں گے تو ہو سکتا ہے ہم کو نماز بھول جائیں، تو آپ نماز کی آخری سجدے میں بھی دعا کو کر سکتے ہیں،
یہ جو بھی آپ کے ساتھ وقت کو شیئر کیا جا رہا ہے، خاص اوقات کو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جا رہا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ آپ کی کوئی بھی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو دعا نہیں مانگنی آتی یا آپ کو خاص اوقات کا علم نہیں ہے، تو آپ ان کو نوٹ کر لیجئے، کیونکہ یہ وقت بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ جیسے میں یوں کہوں کہ یہ ایک VIP وقت ہے خاص قبولیت کا، یعنی کہ خاص مجرب دعا کی قبولیت کے لیے۔ اس کے بعد اگر رمضان مبارک میں دعا کی قبولیت کا دیکھا جائے تو خاص طور پر سحری اور افطاری کا وقت ہے، لیکن فی الحال رمضان تو نہیں ہے، تو آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ وقت یعنی کہ سحری اور افطاری کا وقت بھی آپ کو میسر آئے اور آپ اس میں بھی دعا مانگیں، تو آپ نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہیں اور ان اوقات کو بھی پا سکتے ہیں، یعنی کہ سحری اور افطاری کے اوقات کو پا کر اپنی دعاؤں کو اس کی پاک بارگاہ الہی میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان بھائی کا غائبانہ طور پر دعا مانگنا اپنے مسلمان بھائی کے غیر موجودگی میں، جبکہ وہ سامنے موجود نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے حق میں دعا کرنا، تو اس پر بھی آپ غور کر لیجئے کہ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو کہ آمین کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ جو تم نے اس کے لیے مانگا وہ تمہیں بھی ضرور عطا ہوگا۔ آپ یہ بات سن کر آپ سوچ لیجئے کہ آپ نے اپنے بھائی بہنوں یا عزیزوں کی غیر موجودگی میں کون سی دعا کرنی ہے، کیونکہ وہی دعا آپ کے حق میں پہلے قبول کی جاتی ہے۔ اب آخر میں ایک اور موقع یعنی کہ ایک اور وقت آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ ہے بارش کا وقت، یعنی کہ بارش کے دوران دعا مانگنا بہت ہی افضل ہے۔ جیسے ہی بارش ہو، آپ وضو کی حالت میں ہیں یا پھر آپ نہیں ہیں، تو آپ تب بھی فوراً سے بسم اللہ شریف کو پڑھیں، استغفر اللہ کو پڑھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کریں، خالص دل سے پھر آپ نے دعاؤں کو مانگتے رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں، تو اس لیے آپ نے کامل یقین عقیدے کے ساتھ توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ دعاؤں کو مانگتے رہنا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو بے شک خالی نہیں لوٹاتا، تو اس لیے آپ نے اس اسلامک اوتھینٹک انفارمیشن کو سب کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کرنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ ان میں سے کون سے ایسے اوقات ہیں جن کا آپ کو پہلے سے علم تھا اور ایسے کون سے خاص اوقات ہیں جن میں آپ دعائیں مانگتے ہیں۔ کمنٹ میں اپنے اس قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔